اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ عالم باعمل فاضل مکرم صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاضی اکرام الحق عثمانی صاحب زیدہ اقبالہ فاضل دار العلوم بھیرا شریف، پیکر اخلاص و محبت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا حافظ غلام شبیر صاحب دام اقبالہ، جلیل المرتبت، قابل عزت، قابل قدر جمیع وارثان منبر و محراب، علماء اہل سنت اور قابل عزت، قابل قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 ستمبر 2024 بروز جمعرات بعد نماز ظہر ہم یہاں جامع مسجد گلزار مدینہ کھارا ڈسٹرکٹ چکوال میں عظیم و شان فقید المثال روح پرور تاجدار ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں شریک ہیں، اور آج کی اس مبارک اور نور بھری تقریب میں میں عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحق عثمانی اور عزت مآب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام شبیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق صرف قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا تحفظ کریں گے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 22 سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو تلاوت کیا ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اور ختم رسالت کا اعلان فرمایا ہے۔ ایک بات پورے وثوق کے ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک اسلام کی لذت نہیں پا سکتا اور ایمان سے متلذذ نہیں ہو سکتا جس وقت تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق اس کا عقیدہ درست اور تندرست نہیں ہو جاتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آج جس
بے قرار اور مضطرب ادوار سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ ان ادوار میں ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی محنت قوم اس بات پر کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے، اتنی محنت اس بات پہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنے محبوب کی عزت کا کام کیوں نہیں لے رہا۔ اس ناراضگی کا سبب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فلاں 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 کو ناموس رسالت کے لیے چن لیا، اور آپ کو، یعنی آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں تمام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف نکتہ چینی پر لا کھڑا کیا، تو ہمیں اپنے من کے اندر جھانک کر اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صحب اسرار کرے۔ ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے بچ اس مولوی اور پیر سے جو تجھے سرکاری بوئے پر لے کے جائے، اس عالم اور اس پیر کے پیچھے چل جو تجھے سرکار کے بوئے پر لے کے جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی شخص اس عقیدے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایمان رکھے بغیر اور ایمان لائے بغیر ایمان کا ذائقہ نہیں پا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہی وہ واحد عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پر اسلام کی پوری عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ نماز اچھی، مولانا ظفر علی خان نے جیل میں یہ بات کی تھی کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نکٹ مروں جب تک خواجہ طیبہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب ہمیں آیت کا شان نزول دیکھنا ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، نزول کے اسباب کیا ہے۔ تو آیت کا نزول دیکھنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہماری سوچوں میں محفوظ ہو جائے گی کہ جب قرآن کی سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایک لڑکا جس کا نام ہے زید بن حارثہ، اور نبی علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ جماعت صحابہ میں یہ واحد صحابی ہے جس کا باقاعدہ نام قرآن کی سطر میں موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں سینکڑوں مقام پہ زید بکے، اغوا ہوئے، کبھی کسی نے اغوا کیا، آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، اس نے آگے بیچا، زید بکتا بکاتا اغوا ہوتا اس بارگاہ میں پہنچا جہاں زید کو زید ہونے کی قیمت ملی۔
جہاں زید آ کے پھر قدرت کے سرکاری کاغذات میں زید بن کے رہا اور دکھلایا کہ یہ ہے زید. جب زید بارگاہ ختم نبوت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اتنا پیار دیا اور زید نے بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ٹوٹ کے پیار کیا کہ حرمین طیبین یعنی مکہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں ہر بندے کی زبان پر یہ بات جاری ہو گئی کہ محمد باپ ہے اور زید بیٹا ہے. اتنا پیار دیا کہ محمد باپ ہے اور زید بیٹا ہے. اب زید کے ماں باپ زید کو تلاش کرتے مدینہ پہنچے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کیا. زید کو بلایا گیا. زید آپ کو یہ لینے آئے ہیں. زید نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس دامن کرم کو چھوڑ کے میں اپنے وطن اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. حضرت زید کے باپ چچا اور ماموں نے جب زید کا یہ جنون دیکھا تو یہ جنون دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آئے. ارباب فکر و نظر، جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج بھی اگر قوم چاہتی ہے کہ جن کے مقدر میں ہدایت کا نور موجود ہے وہ اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر یہ کام تیری تبلیغوں سے نہیں ہوگا، یہ مصطفیٰ کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے سے ہوگا. یہی تو وہ کام تھا جس میں صحابہ کرام کو فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ نے فرمایا ایمان لانا ہے تو اب اللہ کی بارگاہ میں ایمان وہ قبول ہوگا جیسا ایمان صدیق لایا ویسا تم لاؤ، جیسا عمر لایا ویسا تم لاؤ، جیسے عثمان لائے ویسا ایمان تم لاؤ، جیسے مرتضیٰ لائے ویسا ایمان تم لاؤ، جیسے خالد بن ولید ایمان لائے ویسا ایمان تم لاؤ، جیسے میرے محبوب کے 1.25 لاکھ صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان تم لاؤ. اگر ایسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں لاؤ گے تو تمہارا ایمان خدا کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے گا. زید نے جانے سے انکار کر دیا. زید جوان ہو گئے. جب زید بالغ ہوئے تو زید کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمائی. شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کے درمیان نبھ نہیں سکا. حالات گھر کے کشیدہ ہونے لگے. میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا ہونے لگی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی. اب حضرت زینب کو جب طلاق ہوئی تو حضرت زینب نے 3 مہینے 10 دن عدت گزار لی اور عدت گزارنے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب کی سابقہ اہلیہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا سے نکاح فرما لیا. اور وہ زینب جو کبھی حرم زید کی ملکہ تھی اب حرم ختم نبوت میں آ کر ام المومنین بن گئی. کوئی بندہ ہے سبحان اللہ کہنے کی پوزیشن میں؟ وہ جو کبھی حرم زید کی ملکہ تھی آج وہ حرم ختم نبوت میں آ کر حضور علیہ السلام کے عقد مبارک میں آ کر ام المومنین بنی. اور یہ وہ مقدس بیویاں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی گھر والیاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اب جس وقت حضرت زینب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا تو مدینے کے اندر رہنے والے منافقوں نے اور یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا. کیونکہ چلو یہودی تو ایک علیحدہ مذہب ہے، منافق بندہ اس وقت بنتا ہے جس وقت وہ اپنے ایمان کا سودا چائے کی پیالی پر کرنا شروع کر دے. آپ کی سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے
کسی نے گٹر پہ اپنا ایمان بیچا ہوگا، کسی نے نالی پہ بیچا ہوگا، کسی نے کھمبے پہ بیچا ہوگا، کسی نے میٹر پہ بیچا ہوگا، کسی نے تھانے کچہری میں بیچا ہوگا، کسی نے تحصیلدار گرداور پٹواری کے سامنے بیچا ہوگا، کسی نے محلے کے کسی دلال ٹاؤٹ اور بروکر کے سامنے بیچا ہوگا۔ اور خوش قسمت ہے وہ مومن جو ان حالات میں، مشکل حالات میں بھی ڈٹ کے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کھڑا ہے۔ اب ہر ایمان بیچنے والا، ہر سوداگر، ہر بروکر اور ہر ٹاؤٹ اور ہر دلال اپنے من میں جھانکے اور اپنے من میں جھانک کر اپنا فیصلہ کرے۔ میں پوری ملت سے مخاطب ہوں، پوری ملت سے۔ جس وقت یہودیوں نے اور منافقوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ مسلمانوں کا کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، جس نے اپنے بیٹی کی گھر والی کے ساتھ نکاح کر لیا، ان کا پرانا وتیرہ ہے مستشرقین کا، ان یورپین مزاج دلالوں کا، ان لنڈے کے انگریزوں کا، ان موم بتی آنٹیوں کی گندی اولادوں کا پرانا وتیرہ ہے نبوت پہ ٹارگٹ کرنا، ناموس رسالت پہ انگشت زنی کرنا۔ ان یہود و نصارہ ہوں یا ان کے بروکر، جب یہودیوں نے اور ان کے بروکروں نے یعنی منافقوں نے پروپیگنڈا کیا کیسا نبی ہے، بیٹے کی گھر والی سے نکاح کر لیا، بہو سے نکاح کر لیا، اب اعتراض یہودی کرتا ہے، اعتراض منافق کرتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ یہ مقام ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولیے سبحان اللہ۔ جواب اللہ دیتا ہے، اعتراض منافق کرتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے، اعتراض منافق کرتا ہے، جواب اللہ اتارتا ہے، اعتراض یہودی کرتا ہے، جواب اللہ اتارتا ہے۔ پروردگار نے جواب کیا نازل فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم کہہ رہے ہو کہ محمد نے اپنے بیٹے کی گھر والی سے نکاح کر لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد، تم کہہ رہے ہو زید محمد کا بیٹا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد نہ زید کا باپ ہے نہ کسی اور مرد کا باپ ہے۔ یا اللہ پھر تیرا محمد کون ہے؟ کہا ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبوتوں کے دروازے بند کرنے آیا ہے۔ کیا جواب اتارا پروردگار نے؟ رسالت کی بھی حفاظت فرمائی، ختم نبوت کی بھی حفاظت فرمائی، میرے محبوب کی عزت پہ جو انگشت اٹھائی گئی تھی اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب میرے محمد کا بیٹا کوئی نہیں، میرا محمد کسی کا باپ نہیں، تو جب یہ کسی کا باپ نہیں تو اب اس کی نسل سے ولی غوث کتب ابدال تو آتے رہیں گے، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک بار اونچی سبحان اللہ بولے، قرآن کا استقبال کرے، اور میں اس آیت کو پڑھ دوں ایک بار پھر۔ اصل میں پریشان نہ ہوا کرے، ہماری باتوں سے بندے خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشانی کا ایک ہی علاج ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے جنہوں نے فیض آباد کی یخ بستہ ہواؤں میں حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول۔ مجھے رات کو ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ ہر جگہ ان کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا فاذکرونی اذکرکم۔ میں نے کہا پہلے تو بندے گزرے ہوئے بزرگوں کے
کے لیے پڑھتے تھے نا، داتا علی حجویری کے لیے، سری ستی کے لیے، بشر حافی کے لیے، حسن بصری کے لیے، پیر مہر علی گولڑوی کے لیے، حضور پیر سیال لجپال کے لیے، پہلے تو ان بزرگوں کے لیے بندے یہ آیت پڑھتے تھے۔ بھائی ہم نے نہیں دیکھے تھے، ہم سے پہلے گزر گئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک ہماری آنکھوں کے سامنے بھی تو گزرا ہے نا۔ ایک ہماری آنکھوں کے سامنے بھی تو ایسا گزرا ہے نا۔ ہم نے بھی تو وہ زمانہ دیکھا، ہم نے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کو نہیں دیکھا، ہم نے شمس العارفین خواجہ سیالوی کو نہیں دیکھا، ہم نے پیر مہر علی گولڑوی کو نہیں دیکھا، ہم نے داتا علی حجویری کو نہیں دیکھا، ہم نے غلام دستگیر قادری کو نہیں دیکھا، ہم نے مولانا نورانی کو قریب سے نہیں دیکھا، ہم نے مولانا نیازی کو قریب سے نہیں دیکھا، ہم نے داتا علی حجویری کو نہیں دیکھا، ہم نے حسن بصری کو نہیں دیکھا، پر ہم نے ایک ایسا بھی تو دیکھا ہے نا۔ اگر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اگر یہ آیتیں پڑھ کر داتا علی حجویری کا ذکر آئے سبحان اللہ، حسن بصری کا ذکر آئے سبحان اللہ، امام علی مقام امام حسین کا ذکر آئے سبحان اللہ، امام زین العابدین کا ذکر آئے سبحان اللہ، امام محمد باقر کا ذکر آئے سبحان اللہ، تو جس نے اس صدی میں پیرا دیا اور تیری آنکھوں کے سامنے پریکٹیکل ہوا، اس کا ذکر بھی آئے تو سبحان اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت اس پر میں حدیث پڑھتا ہوں، اجازت ہے قبلہ؟ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، میرے پاس عربی بخاری بھی پڑھی ہے، بندوں نے آج کل ٹیبل کے اوپر عربی بخاری رکھی ہوتی ہے روب جھاڑنے کے لیے۔ میں اردو ترجمہ اس لیے نہیں کہ مجھے عربی آتی نہیں تھی، اردو ترجمہ اس لیے سامنے رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو وہ بھی آسانی سے پڑھ سکے۔ یہ آج ہی اس حدیث کو ایسے بخاری کھولی، حدیث نکلی، حدیث امام بخاری نے کتاب التفسیر میں نقل کی ہے۔ یہ بخاری میں ایک دو اور مقام پر بھی ہے، لیکن میں کتاب التفسیر سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور ہوگا کیا؟ صفحہ نمبر 906، صفحہ نمبر 906، قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت، مسلمان بھی، مومن بھی، منافق بھی، کافر بھی، کرسچن بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، سارے جس وقت تھک ہار جائیں گے تو آپس میں مشورہ کریں گے، اور مشورہ کر کے یہ بخاری سامنے پڑھی ہے، مشورہ کر کے طے یہ کریں گے، آؤ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے مدد کی اپیل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے، اتنے سارے لینڈ لگا ہونا، سبحان اللہ اچھا بولو۔ تسا میرے سویت سارے ہوتے لینڈ لگا ہونا تے اپنے کول جانا ہے، سارے اکٹھے ہو کر جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جا کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آپ کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے بنایا، اپنی روح آپ میں پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا آپ کو سجدہ کریں، آپ ہماری سفارش کریں، ہم تکلیف میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری اذهبوا الی نوح، آج نفسی 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 کا عالم ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الی نوح، بندے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوح إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ،
جب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کے کہیں گے بابا جی آپ زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نو پہلے نبی ہیں۔ آپ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام کیا کریں گے؟ بندے پھر کہیں گے وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، آپ کو اللہ نے قرآن میں عبد شکور قرار دیا تھا، آپ ہماری شفاعت کریں۔ اشفع لنا الى ربک اللہ ترى الى ما نحن فیہ فیقولون، حضرت نوح علیہ السلام بھی عذر پیش کریں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب بندے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابراہیم بھی عذر پیش کریں گے۔ اب بندے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، موسیٰ بھی عذر پیش کریں گے۔ اب بندے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، عیسیٰ بھی عذر پیش کر کے کہیں گے ایسا کرو وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبَ نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ۔ اچھا اس مقام پہ جو امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا نا، اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا، اس لفظ کے لیے میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امام بخاری فرماتے ہیں جس وقت تمام بندے عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بارگاہ محمد رسول اللہ میں جائیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آئیے آئیے میں اسی لیے ہوں۔ اور بندے کہیں گے کیا؟ تمام مخلوق کی زبان پر کیا ہوگا؟ یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ اس ایک لفظ کے لیے یہ پوری حدیث پڑھی ہے۔ اس ایک لفظ کے لیے پوری حدیث کو آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھا ہے۔ بندے حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہیں گے؟ یا محمد۔ اور یہ صرف مسلمان نہیں کہیں گے، پورے اہل معاشر کہیں گے، ہندو بھی، عیسائی بھی، منافق بھی، کرسچن بھی، یہودی بھی، پارسی بھی، مجوسی بھی، مومن بھی، غیر مومن بھی، سارے کیا کہیں گے؟ کہ سارے کیا کہیں گے؟ سارے کہیں گے یا رسول اللہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شفاعت کیجئے، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آپ نبیوں کے ختم کرنے والے بھی ہیں۔ اور ختم نبوت کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو قیامت کے دن غیر مسلم بھی لگا رہے ہوں گے، مسلمان کیوں شرما رہا ہے؟ ہندو بھی کہے گا انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، عیسائی بھی کہے گا، یہودی بھی کہے گا، مجوسی بھی کہے گا۔ تو جو دنیا میں شرما رہا ہے نا، اس نے میدان معاشر میں حضور کو خاتم الانبیاء کہنا ہے۔ اور آدم سے لے کے ذات محمد پہ آ کے بات کا بن جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ صرف دنیا میں نہیں، میدان معاشر میں بھی اپنے محبوب کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کروا رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبلہ اے پکھا بند کروا دو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قاضی صاحب حضور محرم آمن تے قوم شہادت سننی، ربیع الاول آوے تے قوم حلیمہ دی ڈاٹی سننی، ہن او دور تے نہیں، ہن محرم وچ فکر حسین سنو گے تے ربیع الاول وچ ختم نبوت سنو گے۔
مشن حسین نہیں سننے تو شہادت حسین کیوں سننے؟ یہ نہیں کہ انہاں پتہ کوئی نہیں، انہاں پتہ ساریاں گلاں دا۔ مشن حسین اس واسطے نہیں سننے کیونکہ اس قوم دا پرانا تعلق یزید نال ہے، کچہریاں وچ تعلق یزید نال، ججاں نال تعلق وقت دے یزید نال، وقت دے حاکم دی نوکری کرنی، وقت دے حاکم دے جھنڈے لانے، وقت دے حاکم دیاں بروکریاں کرنیاں، دلالیاں کرنیاں، اسے دا نام تے یزیدیت ہے۔ تے جدو شہادت بیان کرو تے پھر فکر بیان نہیں ہونی، تے فکر بیان کرو تے اندر چوٹاں لگنیاں، انہوں دور نہیں۔ اب بات ادھر نبی کے میلاد کے ساتھ نبی کی ختم نبوت کی ہوگی، ادھر نبی کے نواسے کی شہادت کے ساتھ شہادت دینے کے مقصد کی بات ہوا کرے گی۔ اسی دے بڑے ماڑے گئے بندے سا، بڑے گئے گزرے بندے سا، اساں تے اگر ای تعارف کوئی کروا کے گیا تو اسا دنیا شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم، امام الصرف والنحو، علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تے پرسوں بھی میرے بابا جی دی، تے ترسوں بھی میرے بابا جی دی، تے ساری زندگی میرے بابا جی دی، تے مرن تو بعد بابا جی دی، تے قیامت والے دھاڑے اٹھن تے بابا جی دی۔ پرسوں میں تقریر کر رہا تھا تواڈے پڑوس تے تھنیل کمال تقریر کر رہا تھا، چند دن پہلے دی گل ہے، غالباً یکم یا 2 ربیع الاول سی تقریر کر رہا تھا تے اے نعرہ لگا آج بھی میرے بابا جی دی کیا باقی کل بھی، تو بندے 2-4 وچ ماڑے جائے منہ بنائے، تے میں انہوں نے آکھیا بھئی ماڑا منہ نہ بناؤ، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، ایک تے گل اے وے تے دوئی گل اے وے بھئی چلو یہ انہاں بچے نہیں محبت ہے نا، انہاں خادم رضوی انہاں دا لیڈر ہے، ان اپنے لیڈر دا نعرہ لا رہے ہیں، ذرا ہمت کرو، ہر گلی محلے ربیع الاول محفلاں ہو سن، تسی بھی اپنے لیڈر دا نعرہ لا کے دکھاؤ ذرا۔ کسی جنے ہمت دے لا کے دکھاؤ اپنے لیڈر دا، ہمیں نعرے نہیں لگنے، بندے دا سچا ہونا بھی ضروری تے مصطفیٰ دی ذات وچ فنا ہونا بھی ضروری۔ جنا سچا بھی ہوئے تے حضور دی ذات وچ فنا بھی ہوئے، پھر لگنے نعرے، ختم نبوت تے دتا ہوئے پہرا۔ ایک کمال نہیں کہ پنڈی دا اسلام آباد سے میرے علی پہرا دینے لاہور چلے گئے، اور لاہور سے پیر میرے علی کا سچا جان نشین خادم رضوی پہرا دینے پنڈی آ گیا۔ میرے علی پنڈی سے پہرا دینے لاہور گئے، اور میرے علی کا سچا جان نشین، میرے علی کا سچا جان نشین، میرے علی کے علم کا سچا وارث لاہور سے پہرا دینے میرے علی اور امام بری کے قدموں میں آیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ سچا جان نشین وہی ہوگا جو اپنے بڑوں کے مشن پہ چلتا نظر آئے گا۔ گل یاد آ گئی پیر میرے علی شاہ صاحب تو میں گل تواڈے نال شیئر کراں، تے پھر میں قرآن دیا 2-4 ایتاں پڑھا، تے پھر نماز دا بھی ٹائم ہویا پیا۔ میں گل تواڈے نال یہ کرن لگا بھئی حضور اعلیٰ مامور من الرسول تاجدار گولڑا فاتح قادیان حضرت سیدنا و سیدی اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اتھو گولڑا شریف تو اپنا بوری بستر گول کر کے مدینے چلے گئے سن بھئی میں باقی ساری زندگی اپنے نانا جان نے کول گزار سن۔ یہ گل ہے سارے بندیاں پتہ بھئی آپ مدینے چلے گئے، جیڑی گل میں کرن لگا اس گل نہ سمجھو، گل تو پہلے بھی پتہ، میں بھی تو نکی جی گل کٹ کے دینا۔ آپ اتھو مدینہ چلے گئے، مدینہ رہنا شروع کر دیتا، حضور دی بارگاہ جاون، درود و سلام پڑھن، پھر اتھی آرام کرن، اتھی نمازاں پڑھن۔ ایک دن آنکھ لگ گئی تے خواب وچ اپنے نانا جان دی زیارت ہوئی تے حضور علیہ السلام فرمایا بر صغیر دے اندر میریاں حدیثاں نو تاویل دی کینچی نال
کتریا جا رہا تے تو اتنے بیٹھا یا جا بر صغیر تے میری عزت دی بھی حفاظت کر تے میری حدیثاں دی بھی حفاظت کر. ہوں میں جڑی گل کرن لگا ہوں اس گل سمجھو. مدینے ایک نماز پڑھو کتنی نمازہ دا ثواب ہے؟ 50. مکے ایک نماز پڑھو کتنی نمازہ دا ثواب ہے؟ اچھا مدینے ایک حدیث پڑھو تو کتنی حدیثاں دا ثواب ہے؟ بولو 50,000. تے مکے میں ایک حدیث پڑھو یعنی کعبۃ اللہ نے اندر تے کتنی حدیثاں دا ثواب ہے؟ 1,00,000 حدیثاں. مدینے میں ایک نیکی کرو تے 50,000 نیکیاں دا برابر ہے. تے مکے میں ایک نیکی کرو تے 1,00,000 نیکیاں نے برابر ثواب ہے. میں پوچھنا چاہنا حضور علیہ السلام تو یہ چاہنے نا کہ میری امت نے نیکیاں ودن گھٹن نہیں تے اپنے پتر اپا آخنے تو بر صغیر جا اتھے جا کے میری ختم نبوت ناموس رسالت دا کام کر. حضرت صاحب مدینے تے مکے وچ رہ کے عبادت کرن دا اتنا ثواب کوئی نہیں جتنا پاکستان وچ ختم نبوت تے پہرا دین دے اللہ اجر رکھیا ہے. ہر عبادت مکے مدینے میں ود ویندی ختم نبوت تے پہرا دینا او عبادت ہے کہ جتنے بھی جیڑا پہرا دے گا اتنا مدینے تے مکے وچ نماز دا ثواب نہیں لبنا جتنا ختم نبوت دے بروکرہ دے سامنے کھڑا ہو کے حضور دی عزت تے پہرے داری تے ثواب ملتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کھارا والو کھارا کے غیرت مند مسلمانوں اپنے نبی کی محبت میں خوبصورت محفل سجا کر محبوب کی ختم نبوت سننے والوں پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں کسی کا والد نہیں. پروردگار عالم پھر ہے کون؟ کہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب العالمین تیرا نبی کسی مرد کا باپ نہیں. تو نے اپنے نبی کو 3 بیٹے تو دیے ہیں نا پھر کیوں کہتا ہے کہ کسی مرد کا باپ نہیں؟ قرآن کی آواز پہ غور کر. فرمایا میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں. میں نے نبی کو بیٹے دے کے حد بلوغت کو پہنچنے سے پہلے واپس لے لیے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں. اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے 7 اولادیں دی. 4 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ سیدہ خاتون جنت محدومہ کونین سلام اللہ علیہ. 3 بیٹے دیے طیب و طاہر عبداللہ اور ابراہیم. پروردگار عالم اگر انہیں بڑا نہیں کرنا تھا انہیں مرد نہیں بنانا تھا تو پھر دیے کیوں؟ فرمایا تاکہ کوئی بد نصیب میرے نبی پر اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اولاد نرینہ نہیں دی میں نے پتر دے دیے. رب العالمین پھر واپس کیوں لے لیے؟ فرمایا نبی کے پتر رکھنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا عقیدہ ختم نبوت کو باقی رکھنا ضروری تھا.
اے بندے بعض اوقات نا خلوص والے ہونے خلوص والے لیکن شرمانے انہوں میں اطلاع کر دے ماں قرآن دی جڑی آیت النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتہم یہ تحت مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب شان حبیب الرحمان نے گل لکھی فرماتے ہیں مفتی صاحب قیامت کے دن زبان پہ تالا لگ جائے گا ہاتھ بولیں گے اس نے یہ کیا آنکھیں بولیں گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا دماغ بولے گا اس نے میرے ساتھ یہ سوچا پیر بولیں گے یہ میرے ساتھ فلاں طرف چل کے گیا مفتی صاحب فرماتے ہیں جب زبان بند ہوگی اعزاز تیرے خلاف بولیں گے اس وقت نبی تیرے حق میں بولے گا مفتی صاحب شان حبیب الرحمان میں فرماتے ہیں جس وقت تیرا اپنا جسم اور تیرے اپنے جسم کے حصے تیرے خلاف بول رہے ہوں گے نا اس وقت نبی تیرے حق میں بول رہا ہوگا اور جب نبی حق میں بول رہا ہوگا تو تیری بگڑی بن جائے گی اب مفتی صاحب نے اتنی بات لکھی آگے میں کہتا ہوں جب زبان پہ لگ جائیں گے تالے ہاتھ بولیں گے اور ہاتھ بول کے کہیں گے یہ ہے وہ ہاتھ جو نبی کے نام پہ اٹھا کرتے تھے یہ ہیں وہ ہاتھ جو نبی کے ہاتھ پہ اٹھا کرتے تھے یہ ہیں وہ ٹانگیں یہ ہیں وہ پیر جو ذکر رسول کی طرف چل کے جایا کرتی تھی یہ ہیں وہ آنکھیں جن میں نبی کی خاطر جلال آتا تھا میں مفتی صاحب کی گل دی تفسیر کر رہا یہ ہے وہ آنکھیں جن آنکھوں میں نبی کی بات آنے پر نبی کی منصب بتانے پر آنکھوں میں جلال آتا تھا یہ دماغ بولے گا دماغ کہے گا میں وہ خوش نصیب ہوں جو ذکر رسول کو سوچا کرتا تھا دل کہے گا میں وہ ہوں جو ذکر رسول کے لیے دھڑکا کرتا تھا اور جسم کا انچ انچ بولے گا میں وہ ہوں جس نے نبی کی خاطر کبھی اڈیالہ میں جا کے قربانی دی اور تو ساڑھے کوئی شے کوئی نہیں پر یہ تو ہے نا اور کم از کم میرے نام اعمال کا اور کوئی نیکی کوئی نہیں لیکن یہ نیکی تے ہے نا کہ یا اللہ جدو تیرے نبی دی عزت دی گل آئی سی ایسا بڑے بڑے بروکرہ تے دجالہ دی آنکھاں میں اکھ پا کے گل ضرور کی تھی اچھا حضرت پھر ہونے اور اعتراض ہے نال اعتراضات میں جواب بھی دینا جوان بھائی جی ہاتھ چوا کے نعرہ کیوں مارنے ہو تو اس گل دا جواب دے میں نے تینوں ہاتھ چانے پرابلم کیڑی ہے چلو ایک منٹ واسطے مان لینے بھائی ہاتھ چوا کے نعرہ کیوں مروانے ہو تیری گل سن لے ہن تو دس بھائی تیرے ہاتھوں نو مسئلہ کے بیمار فالے جی انہوں نے کی مسئلہ دوئی گل اے وے بھائی اے ہاتھ جڑے اللہ دیتے ہیں اے جڑے ہاتھ اللہ دیتے ہیں اے پتہ ہے کس دن امام عبد الرزاق نے حدیث نقل کی ہے فرمایا جس دھرتی پر حضور کے قدم لگنے تھے دنیا میں آنے کے بعد جہاں جہاں حضور نے قدم لگانے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے قدموں کے نیچے آنے والی اس مٹی سے انسان کے بازو تخلیق فرمایا ہے تو سونیا جدو تیرے میرے ہیں نہیں کوئی نہیں حضور دے پیروں دا صدقہ ہے نعرہ لبیک دا تے ہن میں تکا کیڑا کیڑا ہاتھ تھلے رکھ دا یا رسول اللہ لبیک 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 انسان نو اللہ جڑی آنکھاں دتیاں حضور دے شرم و حیا نال بنائیاں ہاں جڑے علماء نو اللہ بنایا نا
یہ حضور دے پسینے دی خیرات جڑا حضور دا پسینہ حضور دے سینے ہوتے آیا نا اس نا اللہ علماء بنائے وا. یہ بہت لمبی حدیث امام عبد الرزاق نے نقل کی تھی مصنف نے اندر یہ حصہ کر دیتا گیا سی مصنف عبد الرزاق وچوں. پھر حضرت شیخ المشائخ پیر طریقت امام الذاکرین سلطان الذاکرین حضرت پیر محمد عبداللہ جان صاحب مرشد آباد شریف پشاور آپ اس حدیث نو تلاش کرن واسطے آپ نے عرب ممالک دا دورہ کیتا اور عرب دیاں لائبریریاں وچ اور یونیورسٹیاں جا کے آپ نے اس کتاب دے اس حصے نو تلاش کیتا. تلاش کرن تو بعد اس حصے پاکستان آندا. یہ حصہ پھر حضرت شیخ القرآن و شیخ الحدیث محمد ذاکر حسین سیالوی نے اس دا اردو ترجمہ کیتا جیڑا میرے کول موجود ہے کہ اللہ نے حضور کے سینے پر پھوٹنے والے پسینے سے علماء کو بنایا ہے. بڑے مقام دا مالک ہو, بڑی عزت دے مالک ہو, بڑی عبرود دے مالک ہو, حضور نال وفا کرو. جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم الى آخر الآیت, حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزب انہ نبی اللہ. فرمایا میرے بعد میری امت کے اندر 30 جھوٹے کذاب دجال مکار فراڈی آئیں گے. انہ یزم ان کا زوم ہوگا, ان کا خیال ہوگا نبی اللہ وہ اللہ کے نبی ہیں, لیکن یاد رکھو لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ پکاؤ, اس عقیدے تو بغیر کوئی گزارا کوئی نہیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی, یحییٰ میں تیری بستی پر عذاب اتارنا چاہتا ہوں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا تیری بستی کے اندر گناہ بہت زیادہ ہو گئے, عذاب کا فرشتہ آ رہا ہے. فرشتے نے عرض کیا یا اللہ اس بستی کے اندر 40,000 بندہ نیکوکار رہتا ہے. اللہ نے فرمایا گناہگاراں بعد وچ مارنا, نیکوکاراں پہلے لمحہ پا. فرشتے نے عرض کی یا اللہ وہ تو نیکوکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نیکوکار ضرور ہیں, لیکن ان نیکوکاروں نے اپنی نیکیاں تو کی ہیں لیکن دوسروں کو نیکی کی دعوت کبھی نہیں دی ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے. ہاں پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, بندوں کے مسائل ہیں. جس وقت انسان سارا کچھ گرداور, تحصیلدار, پٹواری اور تھندار اور MNA اور MPA کو سارا کچھ سمجھ لے اور اللہ رسول کو بھول جائے تو اس وقت یہ تقریریں کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جس وقت بندہ تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لے تو اس وقت ادھر سے فیضان آنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہاں کے نوجوانوں کو ایک بات کہہ کے جاؤں گا, بچوں پہ محنت کرو, نوجوانوں پہ محنت کرو. یہ دو طبقے سامنے رکھو, بچوں پہ محنت کرو, نوجوانوں پہ محنت کرو, کیونکہ ہماری آنے والی نسل یہ ہے. یہ نسل بہت جاندار نسل ہوگی جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی. یہ عقیدہ ختم نبوت کے حقیقی محافظ ہوں گے. باقی کوئی آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے اس معاملے پہ تو اس کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, میرا تاریخ کا بڑا مطالعہ ہے, اس کو صرف میرے پاس بچھا دیں. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے معاملے پہ جو بندہ کہتا ہے نا یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, اس دانشور کو صرف 5 منٹ کے لیے میرا سامنا کروا دیں. اسے بھی اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ پٹواری, تحصیلدار, گرداور, MNA اور MPA کی نوکری کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اور حسین کے نانا کی عزت پہ پہرا دینے والے کیسے ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے یہی بات گزارش کر کے جا رہا ہوں, ان بچوں پہ محنت کرو. علماء کرام سے کہہ کے جا رہا ہوں, ان بچوں کی سوچوں کے اندر جب یہ آپ کے پاس سپارہ پڑھنے آئے, جب آپ کے پاس یہ نماز پڑھنے آئے, جب قرآن پاک پڑھنے آئے, ان بچوں کو پریٹی دو. محفل میلاد میں ان کی نعتیں پڑھاؤ. پروفیشنل نعت خان
اور لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونے پڑھنے والوں کو چھوڑ کر ان بچوں کو آگے لے کے آؤ. یہ بچے عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہوں گے, یہ بچے ناموس رسالت کے پہرے دار ہوں گے, یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر ان بچوں کو سمجھانا نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں رسول اللہ کی محبت گھٹی میں پائی ہوگی. آج ہماری جتنی پریشانی حاجی صاحب ہے, اس پریشانی کی وجہ یہ ہے, علماء کرام اس پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جتنے لوگ بھی عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے پر, ناموس رسالت بیان کرنے پر جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ خراب نہیں ہے, یہ بندے برے نہیں ہیں, صرف وجہ یہ ہے کہ بچپن کے اندر ان کو وہ تربیت نہیں دی گئی. بچپن میں ان کو وہ فکر نہیں دی گئی, وہی گندی فکر ان کے ذہنوں میں مسلط کی گئی جو 77 سالوں سے پاکستان بننے سے لے کر اب تک گندی فکر لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی ہے. اس فکر کو نکالنے کے لیے لازمی بات ہے ٹائم لگے گا. اور یہ ہمارے بچے آج اگر ہم اس گلشن کو سیراب کریں گے, اس بیل کی گوڈی کریں گے, یہاں سے جڑی بوٹیاں نکالیں گے اور ان بچوں کی سوچوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کا نور ڈالیں گے تو بڑے ہو کر یہ غازی بھی بنیں گے, یہ مجاہد بھی بنیں گے, یہ اسلام کے محافظ بھی بنیں گے, یہ ختم نبوت کے وفادار بھی بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. جنہوں نے محفل سجائی اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہماری سوئی ہوئی غیرت کو اللہ بیدار فرمائے. اللہ کشمیر, فلسطین, یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئٹہ میں جس شخص نے چند دن پہلے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی, توہین کی تھی, اسے سید خان سرحدی پولیس والے نے گولیاں ٹھوک کر واصل جہنم کر دیا. اور ان کے ساتھ جب قاضی انصاف نہیں کریں گے تو پھر غازی انصاف یہ کریں گے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دی پارا نہ نہیں. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا القرب المتين يا ذا الجلال والاكرام. الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کے سلسلے میں بس سجادے اس وقت رحمت میں قبول فرما دے. یا اللہ جو کچھ کہا سنا سنایا آپ نے سنا, علماء نے سنایا, یا اللہ سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما, سنانے والوں کو اخلاص کی توفیق عطا فرما. مالک القدوس الرحمن الرحیم اپنی رحمت نے احترام کیا ہے, ان کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما اور اپنوں کو نیک بنا اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. رحمت الرحمن زمینی آسمانی آفات سے ذہنی جسمانی پریشانی سے محفوظ فرما. رحمت الرحمن یا رحمت الرحمن جن احباب نے اس تاریخ ہے کہ سمجھایا جتنے بھی دوائی کی تاریخ ضرورت تمام کی خوشی محبت فرما دے. یا اللہ سیدنا محمد علیہ السلام سے آج تک جتنے بھی ایمان کی حالت میں تمام کو خوشی محبت فرما, تمام کو اعلیٰ کی جن جگہ عطا فرما, کربٹ پر سکون نصیب فرما. رحمت الرحمن یا تبارک کریم ختم نبوت کے سلسلے میں یہ لوگ اسیر ہیں, مہربانی کی رہائی عطا فرما. مالک القدوس الرحمن الرحیم اللہ جو شہید ہو گئے ان کو قبر پر سکون نصیب فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. مالک القدوس الرحمن الرحیم اللہ حضور رحمت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حال میں فرما. اللهم اغفر في برحمات خير الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه وعلى اله وصحبه. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام. چبی شریف کے اندر دین کا بوٹا لگانے والے, بلکہ اس بوٹے کو پاک بنانے والے مولانا مخصوص صاحب کی کام بشیر فرما. یا ارحم الراحمین نجات کو بلند فرما. یا اللہ کہ انہوں نے
لگایا میرے مالک اس کو دیر تک آباد فرماؤ، اس سے جو لوگ سیراب ہو گئے